آپ جانتے ہیں کہ اگست کا مہینہ شروع ہوتے ہی یوم آزادی، جشن آزادی اور تکمیل پاکستان، استحکام پاکستان، قیام پاکستان، محب وطن اور محبان وطن کے نعرے گونجنے شروع ہو جاتے ہیں اور مختلف جگہوں میں تقریبات کا انعقاد بھی ہوتا ہے، جس میں سیاسی، سماجی، مذہبی شخصیات بھی شرکت کرتی ہیں اور مختلف تقریبات میں تقاریر بھی ہوتی ہیں اور ملی نغمے بھی گائے جاتے ہیں اور میوزک کے علاوہ بھی کچھ تقریبات ہوتی ہیں جس میں شریعت کی پاسداری کرتے ہوئے مذہبی لوگ اپنے رنگ میں جشن آزادی منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس حوالے سے محب وطن ہونے کے حوالے سے بھی ہمارا حق بنتا ہے کہ پاکستان کی سلامتی، پاکستان کی بقا، پاکستان کی املاک کی بقا، محبان پاکستان کی بقا اور پاکستان کے خیر خواہ لوگوں کی بقا اور ان کی سلامتی کے لیے ہمیں دعا گو رہنا بھی چاہیے اور دعائیں بھی کرنی چاہیے۔ اور پاکستان کے لیے جن لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں، چاہے وہ 1857 کی جنگ آزادی ہو جس میں 22,000 علماء و مشائخ کے علاوہ ہزاروں کی تعداد میں مسلمانوں نے قربانیاں دیں، پھر 1947 میں آ کر کے 14 اگست سے قبل اور 14 اگست اور پھر اس کے بعد بھی اسی مارکے میں لاکھوں لاکھ جانوں کے نذرانے مسلمانوں نے، خواتین نے، بوڑھوں نے، بچوں نے، جوانوں نے، علماء نے، مشائخ نے، عوام نے جو قربانیاں دیں، تو ان کی قربانیوں پر یہ وطن عزیز کی بنیادیں کھڑی ہوئی ہیں اور وطن عزیز کوئی پلیٹ میں رکھ کر کے ہمیں نہیں ملا، اس کے لیے جد و جہاد کرنی پڑی ہے۔ تو بہرحال میں نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ اب یہ ثابت قدمی کب ملے گی؟ جب دین کی مدد کرو گے، دین کی مدد کرو گے، رسول اللہ کے دین کی مدد کرو گے، رسول اللہ کی سنت کو عام کرنے کے لیے دین اسلام کی مدد کرو گے تو اللہ ہر میدان میں تمہیں فتح، نصرت تمہارا مقدر بنا دے گا۔ دشمنوں کے مقابلے میں تم ڈٹ جاؤ گے اور پھر مالک کائنات پل صراط پر بھی تمہیں ثابت قدمی عطا فرمائے گا۔ تو اس آیہ کریمہ میں بے شمار لوگوں نے کلام کیا ہے، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف بڑھتا ہوں کہ پاکستان بنانے والے کیا چاہتے تھے؟ کیا وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ وطن بنے تو ہم عیاشیوں کے اڈے جمائیں؟ نہ، انہوں نے قربانیاں کس لیے دی ہیں؟ اس عنوان سے تھوڑی باتیں بھی کرنی ہیں۔ ابتدا میں اس وطن عزیز کی محبت کو بڑھانے کے لیے کچھ باتیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادات کریمانہ میں سے یہ عادت مبارکہ تھی، جب آپ مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیمہ سے باہر کہیں تشریف لے جاتے، کسی غزوے میں یا تجارت کے لیے یا کسی کام کے لیے، تو جب مدینہ المنورہ میں پلٹ کر کے آنا آپ کا ہوتا تو مدینہ منورہ کے در و دیوار اور مدینے کے آثار جب نظر آتے تو میرے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی سواری کو تیز کر دیتے تاکہ میں جلدی مدینہ منورہ میں داخل ہو جاؤں۔ تو یہ رسول اللہ علیہ السلام کی عادت کریمہ کو بیان کرنے کے بعد شارحین حدیث نے 2 باتیں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1 فرماتے ہیں اس بات سے پتہ چلا کہ رسول اللہ کو مدینہ پاک سے کتنی محبت تھی۔
ٹھیک ہے، اب مدینہ منورہ کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر شارحین حدیث کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ ایک مسلمان کو اپنے اسلامی ملک سے پیار ہونا چاہیے۔ تو یہ ہمارا پاکستان خالی پاکستان نہیں ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ اسلامی پہلے اس کے نام کے ساتھ لگتا ہے، جو اکثر و بیشتر ہم بولتے نہیں ہیں، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ تو یہ ہمارا وطن بڑا عظیم وطن ہے، یہ ہمارا وطن بہت پیارا وطن ہے۔ چاروں موسموں کے اعتبار سے اللہ نے اس پاکستان کو نوازا ہے، خزاں بھی ہے، بہار بھی ہے، موسم بہار بھی ہے، اللہ اکبر۔ تو یہاں ہر قسم کے انواع و اقسام کے پھلوں سے پاکستان بھرا ہوا ہے، طرح طرح کے پھولوں سے لدا ہوا ہے، طرح طرح کی سبزیات، طرح طرح کی معدنیات اور طرح طرح کے نعمتوں سے یہ پاکستان مالا مال ہے۔ کیوں نہ مالا مال ہو، یہ پاکستان میں انسان اول کے قدم اسی ہمارے پاک و ہند بر صغیر میں انسان اول کے قدم لگے۔ جد الانبیاء اور ابو البشر سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو مالک نے جب تخلیق فرمایا تو جنت میں رکھا، تو جنت میں جب تک مالک نے رکھا سبحان اللہ، پھر جنت سے جب اتارا، آپ جانتے ہیں یہی بر صغیر کا خطہ ہے جہاں آدم علیہ السلام کا نزول ہوا ہے۔ آواز اونچی آنی چاہیے بھائی۔ آپ کہیں گے وہ کون سا خطہ؟ یہ جو سری لنکا ہے یہ ہمارے بر صغیر کا پاک و ہند کا حصہ تھا، الگ ملک ہے آج سری لنکا، تو سری لنکا یہ پاک و ہند ہی کا حصہ ہے، یعنی یہ سارا ہند کہلاتا تھا، پاکستان بھی اور سری لنکا بھی اور یہ بنگلہ دیش بھی اور یہ ہندوستان بھی، ساری ہند کی سرزمین کہلاتی تھی۔ تو یہ سری لنکا کے ایک پہاڑ پر آدم علیہ السلام کا نزول ہوا۔ جب اس پہاڑ پر آدم علیہ السلام اترے ہیں تو آپ نے زمین پہ قدم رکھا تو آپ جانتے ہیں کہ جنت میں تو نور ہی نور ہے نا، تو یہاں ان کو وحشت محسوس ہوئی، تو ان کی وحشت کو دور کرنے کے لیے کلمہ توحید و رسالت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ نغمہ روئے زمین پر جو سب سے پہلے گونجا ہے یہی ہمارا بر صغیر ہے، سبحان اللہ، کہ جہاں کلمہ توحید و رسالت کی پکار گونجی ہے اور آدم علیہ السلام کو تسکین ہوئی ہے۔ تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ، انسان اول نے قدم رکھا تو ہمارے خطے میں، کلمہ توحید و رسالت کی ابتدا آواز آئی تو ہمارے خطے سے، اس خطے سے، اور پھر اس کے شرف میں یہ بھی ہے کہ مولا کائنات مولا مرتضیٰ فاتح خیبر علی پاک فرمایا کرتے ہند کی آب و ہوا بڑی پاکیزہ ہے۔ تو روایات کے خلاصے کے مطابق مولا کائنات یہاں آئے تو نہیں ہیں، مولا کائنات نے سرزمین کو اپنے قدموں سے نوازا تو نہیں ہے، معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ السلام کا کوئی فرمان سنا ہوگا اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا ہوگا، تو پھر اس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہوا کہ اس خطے کی آب و ہوا بڑی پیاری ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے بھی شاید اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اپنے کلام میں ایک جگہ لکھا ہے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ تو یہ ہمارا پاک و ہند کا خطہ جس میں آپ پوری دنیا کا سروے کریں اور سرچ کریں، آپ چلیں، آج پوری دنیا میں تو نہیں جا سکتے، آپ نیٹ پہ بیٹھیں، آپ سرچ کریں پوری دنیا کے اندر، سب سے زیادہ داڑھی شریف والے، سب سے زیادہ پگڑی والے، سب سے زیادہ دیندار، رسول اللہ سے پیار کرنے والے، رسول اللہ سے محبت کرنے والے، دین کے ساتھ جنون کی حد تک پیار کرنے والے، یہ پاک و ہند میں ہی نظر آئیں گے آپ۔ اب یہ پاک و ہند کی وہ زمین ہے کہ جو زرخیز ہے، جس کو ڈاکٹر اقبال نے یوں بھی کہا ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، اور پھر یہ بھی کہا کہ اگر حالات حاضرہ پر کلام کریں تو نہیں مایوس اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ تو لوٹنے والوں نے لوٹ مار تو کی ہے، پاکستان بننے سے لے کر آج تک لوٹ مار کرتے آئے ہیں اور کر رہے ہیں، لیکن پاکستان
کی بقا، پاکستان کی سلامتی میں ہمارے اکابرین امت کے خون، عوام کے خون اور لاکھوں لاکھ مسلمانوں کی قربانیاں اور ان کا خون شامل ہے۔ تو یہ پاکستان مٹنے کے لیے نہیں بنا، پاکستان ختم ہونے کے لیے نہیں بنا، یہ رسول اللہ کی نظر عنایت سے بنا ہے۔ جی ہاں، یہ رسول اللہ کی نظر عنایت کا نتیجہ ہے۔ آپ سنیے نبی پاک صاحب الولاک علیہ السلام کی نظر عنایت کس قدر اس پاکستان بنانے والوں پر تھی۔ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آستانہ عالیہ سیال شریف سے ان کا تعلق تھا، اللہ اکبر۔ اور سیال شریف کی گدی ہمارے پاک و ہند میں تقسیم سے پہلے بھی بڑی معتبر گدی مانی جاتی تھی، اور آج بھی اللہ کا شکر ہے یہ آستانہ آباد ہے۔ تو شیخ الاسلام خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں، آپ فرماتے ہیں خود ہی اپنے ملفوظات بیان کرتے ہوئے، ایک رات کو میں سویا تو میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر کے جاگ اٹھی، میں دیکھتا ہوں کہ ہزاروں کی تعداد میں علماء، مشائخ، صلحاء، عوام، اور بلکہ کرم بالائے کرم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی و دیگر اکابرین امت موجود ہیں، اور بہت بڑا سٹیج لگا ہوا ہے۔ سٹیج کہاں لگا ہوا ہے؟ میدان عرفات میں۔ کیا بات ہے، میدان عرفات میں یہ سٹیج لگا ہوا ہے، اور رسول اللہ علیہ السلام کے ساتھ چاروں خلفاء ہیں، اور مولا کائنات کے ہاتھ میں سبز ہلالی پرچم ہے، یہ چاند اور ستارے والا پرچم، سبحان اللہ، کیا بات ہے، یہ سبز ہلالی پرچم مولا کائنات کے ہاتھ میں ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مجمع میں اعلان کیا، محمد علی جناح کہاں ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی جان، یہ بات سنی سنائی کوئی نہیں کر رہا۔ ہاں، یہ بات بالکل فوز المقال فی خلفاء پیر سیال جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 153 پر یہ خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات میں بیان کی گئی ہے۔ اعلان ہوا سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے، محمد علی جناح کہاں ہیں؟ کیا بات ہے، فرمانے لگے، مجمع میں سناٹا، اور مجمع میں لوگ بالکل ہوک عالم، ایک شخص کھڑا ہوا، لوگوں کی نظریں اس طرف لگیں، تو دیکھنے والوں نے دیکھا قائد اعظم محمد علی جناح یہی ہے، سبحان اللہ، کیا بات ہے جناب۔ اب وہ باادب طریقے سے آنکھیں جھکا کر کے ادب کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، ادب کے ساتھ کھڑے ہوئے، تو کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، علی، مولا مشکل کشا کو، علی یہ سبز ہلالی پرچم محمد علی جناح کو دے دو۔ یہ سبز ہلالی پرچم محمد علی جناح کو دے دو۔ تو خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اتنا کہنا تھا کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اب میری آنکھ کھلی تو میں جذبات کے ساتھ سرشار تھا، صبح ہوتے ہی میں نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار فرما لی ہے۔ آج کی مسلم لیگ کی بات نہیں کر رہا، اور آپ کو پتا ہے کہ میں نے اس منبر پر بیٹھ کر کے کبھی کسی سیاسی پارٹی کی ترجمانی نہیں کی۔ یہ وہ مسلم لیگ ہے کہ جو پاکستان بنانے کے لیے مارج وجود میں آئی، یہ وہ ہے جناب، پاکستان بنانے کے لیے مارج وجود میں آئی۔ اور پچھلے خطابات میں جو اگست کے مہینوں میں ہوتے رہے، کچھ ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی ہیں، کہ پاکستان بنانے والے علماء، مشائخ کا کردار، اور پاکستان جن لوگوں نے بنایا ان کے اسماء گرامی ہم نے پچھلے سالوں میں ذکر کیے ہیں، کہ پاکستان بنانے والوں نے آل انڈیا سنی کانفرنس کے نام سے ایک تنظیم بنائی، اور پھر ہم نے جو بات شروع کی تھی اس وقت میں، پچھلے ہمارے بیانات میں، وہ 1857 کی جنگ آزادی سے شروع کی تھی ہم نے، کہ جہاں فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہمراہ 22,000 علماء کو شہادتیں
دینا پڑی اور لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں نے شہادتیں دی ہیں۔ یہ 1947 میں پاکستان ایسے مارج وجود میں نہیں آ گیا، 1857 سے لے کر کے اس کی جد و جہد جاری تھی۔ یہ ہمارے پچھلے یوٹیوب پر آپ سرچ کر سکتے ہیں۔ بہرحال میں جو بات آج کرنے کے لیے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو کریم آقا کے یہ پیارے غلام اور پیر سیال لجپال خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ مسلم لیگ کے اندر شامل ہوئے، پھر شانہ بشانہ ان کے مریدین لاتعداد انداز میں مسلم لیگ میں انہوں نے شمولیت اختیار کی ہے۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام کی نظر پاکستان بنانے والوں پر بھی ہے، پاکستان پر بھی ہے، اور پاکستان کے محبین مسلمانوں پر بھی ہے، اور پاکستان کی پاک افواج جو صحیح کام کر رہی ہے ان پر بھی میرے آقا کی نظر عنایت ہے۔ تو یہ پاکستان بچا ہوا ہے، نہ جانے پاکستان کب سے ختم ہو جاتا۔ یہ ختم ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ تو قیامت تک قائم رہنے کے لیے آیا ہے۔ تو بہرحال یہ پاکستان جو ہے اس کو رسول اللہ کی روحانی طاقت اس کو شامل حال ہے، حضور رسول اللہ کی روحانیت، رسول اللہ علیہ السلام کی معیت، رسول اللہ علیہ السلام کا قرب اور رسول اللہ کا روحانی فیض اس پاکستان میں موجود ہے۔ ایک بات اور، یہ ہمارا ابھی تو خیر وہ پاکستان کا حصہ ہی ہے، اور پاکستان کے جو صوبوں میں سب سے بڑا صوبہ ہے بلوچستان، یہ بلوچستان کا صوبہ جو ہے اس کا شہر ہے کلات، موٹا کاف ہے نا، لام الف لا اور تا، کلات۔ اور یہ تقسیم پاک و ہند سے پہلے یہ برطانوی راج میں یہ داخل نہیں تھا، یہ الگ ایک ریاست تھی، کلات الگ ایک ریاست تھی، اور آج تو پاکستان کا حصہ ہے۔ اور نہ یہ تقسیم پاک و ہند کے بعد پاکستان کا حصہ بنا نہ ہندوستان کا حصہ بنا، یہ الگ ہی ریاست رہی۔ اور یہاں کی ریاست کے جو سربراہ ہوتے تھے ان کو خان کہا جاتا تھا، جس طرح ہمارے یہاں صدر کہا جاتا ہے تو ان کو خان کہا جاتا تھا، خان۔ تو خان آف کلات یہ 1948 کے اندر، مارچ کے مہینے میں 1948 کے اندر اس نے یہ صوبہ بلوچستان کا یہ خطہ کلات پاکستان کے ساتھ الحاق ہو گیا، اس کا پاکستان کے ساتھ 47 میں نہیں 48 میں جا کر کے اس کا الحاق ہوا۔ اب اس کے الحاق کی وجہ کیا ہے آئیے سنیے ذرا بڑی عقیدت و محبت سے۔ خان آف کلات اس کا پوتا، یہ چند سال پہلے اس کا انٹرویو آیا اور وہ آن دا ریکارڈ بھی ہے، اس سے اینکر نے سوال کیا، کہنے لگا جی آپ کلات والے جو ہیں پاکستان کے ساتھ اٹیچ ایسے ہوئے، جیسے کہ آپ کی تاریخ بتاتی ہے آپ برطانوی دور میں بھی الگ ریاست تھی، برطانیہ کے ماتحت نہیں تھی، اور تقسیم پاک و ہند کے بعد بھی آپ کی الگ ریاست تھی 47 تک، اور 48 میں آ کر کے مارچ میں آپ نے شمولیت اختیار کی ہے۔ تو کہنے لگے جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے یہی سوال میں نے اپنے والد گرامی سے کیا کہ ابا جی ہم پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے میں کیوں کامیاب ہوئے، ہمارا الحاق کیوں ہوا؟ تو وہ میرے والد وہ کہنے لگے، خان آف کلات کے پوتے کہنے لگے یہی سوال میں نے ابا جی سے کیا، ابا جی کہنے لگے یہی سوال میں نے اپنے والد سے کیا تھا کہ ہمارا الحاق پاکستان کے ساتھ کیسے ہوا؟ تو خان آف کلات نے کہا ایک رات میں سویا تو میری سوئی ہوئی قسمت انگڑائی لے کر کے جاگ اٹھی ہے اور مجھے پاک پیغمبر کی زیارت ہوئی۔ آواز کمزوروں والی نہیں چاہیے، پاکستان کی باتیں کر رہے ہیں نا، سبحان اللہ، محب وطن ہونے کے ناطے سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ تو جیسے ہی میں نے پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو پاک پیغمبر علیہ السلام کے لبہائے مبارکہ سے جو جملے نکلے، الفاظ کچھ ترتیب پائے، مفہوم پڑھ رہا ہوں، ملک پاکستان اسلام کے نام پر قائم ہو رہا ہے، خان آف کلات تم پاکستان کی حمایت کرو۔ تو خان آف کلات کہتے ہیں میں نے پیغمبر اعظم کی زبان سے سنا کہ یہ جو پاکستان کا خطہ بن چکا ہے اسلام کے نام پہ بنا ہے، اور اسلام کے نام پر یہ الگ ہوا ہے،
تو میں نے فوراً پاکستان کے ساتھ الحاق کر لیا۔ تو یہ اتنا بڑا صوبہ بلوچستان اور اس کا علاقہ قلات، اگر آپ نیٹ پر جا کر کے سرچ کریں گے آج بھی قلات آپ لکھیں تو وہاں کی املاک، وہاں کے روڈ، وہاں کی ندی نالے، وہاں کے محلات، اور یہ خان آف قلات جو ہے اس کا محل اور وہ محل کا وہ کمرہ جس میں جینا صاحب تشریف لائے اور خان آف قلات کے ساتھ بات چیت ہوئی، پھر خط و خطابت کے ذریعے ان سے بات چیت جو ہوتی رہی تو اس کی بیس کیا بنی؟ پیغمبر اعظم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں آ کر خان آف قلات سے کہا تھا پاکستان کی حمایت کرو۔ کیا بات! تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی توجہ پاکستان پر ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ پاکستان بنانے والے چاہتے کیا تھے کہ پاکستان بن جائے اور ہم یہاں عیاشیوں کے اڈے جمائیں، پاکستان بن جائے تو یہاں رشوت کا بازار گرم کریں، پاکستان بن جائے تو قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں، پاکستان بن جائے تو ہم اپنی املاک بنانا شروع کر دیں، جائیداد بنانا شروع کر دیں، اپنی کوٹھی بنگلے بنانے شروع کر دیں، فقط پاکستان کو لوٹ لوٹ کر کے اپنی جائیدادیں بناؤ، اور جب کوئی مسئلہ بنے تو پاکستان کو چھوڑو اور باہر چلے جاؤ۔ یہ پاکستان بنانے والوں کا مقصد تو نہیں تھا۔ پاکستان بنانے والے کیا چاہتے تھے؟ انہوں نے کہا ہماری جائیدادیں حاضر ہیں، ہماری جانیں حاضر ہیں، ہمارے عہدے حاضر ہیں، اگر ہم پیر ہیں، اگر ہم عالم ہیں، اگر فاضل ہیں، مفتی ہیں، بہت بڑے سجادہ نشین ہیں، لاکھوں کی تعداد میں مریدین رکھتے ہیں، ہمارا سارا کچھ حاضر ہے، کیوں الگ ریاست چاہیے؟ کیوں چاہیے؟ عیاشی کے لیے؟ بدماشیوں کے لیے؟ نہ، کہا اسلام پر کھل کے عمل کرنے کے لیے، شعار اسلام اپنانے کے لیے، اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے، قرآن و سنت کے پیغام کو عام کرنے کے لیے الگ ملک چاہیے۔ اور اس ملک کی بنیاد جو رکھی گئی ہے وہ کلمہ توحید و رسالت پر رکھی گئی ہے، جو بچپن میں بھی ہمارے کانوں میں یہ جملے گونجتے رہے اور آج بھی الحمدللہ مذہبی حلقوں میں بھی یہ جملے ہیں اور عوامی سطح پر بھی یہ جملے ہمارے کانوں میں گونج رہے ہیں۔ اور یہ نعرہ شروع پاکستان بننے سے پہلے سے لے کر آج تک بھی صفحہ ہستی سے مٹا نہیں ہے، نہ قیامت تک مٹ سکتا ہے۔ اس نعرے کی تجدید آج کے جمعہ کے خطبے میں بھی کر لیتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ آواز اونچی آنی چاہیے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ ہر بندے کی اونچی آواز، پاکستان کا مطلب کیا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے! پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ۔ کون ہمارا رہنما؟ یعنی پاکستان کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا گیا ملک ہے، تو یہ پاکستان ہمارا وطن ہے۔ پاکستان کا نام خالی پاکستان نہیں ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ طرح طرح کے لبرل، طرح طرح کے سیکولر، طرح طرح کے دین و اسلام کے دشمن لوگوں نے چاہا پاکستان کو بھی ایک عام ملک بنا کر کے رکھ دیں۔ ہم نے کہا نہ، لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں اس ملک کی بنیادوں کے اندر ہیں۔ ملک کی بنیادوں میں مسلمانوں کی لاکھوں قربانیوں کے خون موجود ہے۔ ہاں، یہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی سالمیت، پاکستان کے فلاح و بہبود کے لیے ہمارا بچہ بچہ اپنی زبان پر یہ نعرہ لگاتا رہے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ سبحان اللہ۔ تو یہ پاکستان جناب مٹنے کے لیے کوئی نہیں بنا، ہاں، پاکستان دین اسلام کی سربلندی کے لیے بنا ہے۔ ڈاکٹر اقبال علیہ رحمہ نے ایک مقام پر یہ بھی تو کہا ہے، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہم مسلمان ہیں تو جس طرح پیغمبر اعظم سے پیار کرتے ہیں، ان کی بدولت، ان کی نسبت سے اپنے وطن عزیز سے بھی ہم پیار کرتے ہیں۔ ہم اس ملک کی املاک سے بھی پیار کرتے ہیں، اس ملک کے رہنے والوں سے بھی پیار کرتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ یہاں جاروب کش یعنی جھاڑو دینے والے سے لے کر صدر مملکت تک
جو بھی اس ملک میں آیا اس نے پاکستان کو لوٹا ہے، پاکستان کو کاٹا ہے، پاکستان کو کھایا ہے۔ پاکستان کی تعلیم و ترقی کے لیے اللہ تو یہ ایک آدھا ہوگا جس نے پاکستان کی سالمیت، پاکستان کی بقا کے لیے کام کیا ہوگا۔ کیا خیال ہے ان شہیدوں کا خون پکار پکار کر کے ہمیں نہیں کہہ رہا کہ پاکستان ہم نے تمہیں اس لیے لے کر کے دیا تھا کہ تم اس کو لوٹو، تم اس کو کھاؤ، تم اس کو جناب والا اپنی کرسی کے چکر میں ہے، اس کے قوانین کو بھلا دو، اس کے مقاصد کو بھلا دو، اور اس کا جو مقصد تھا بنیادی طور پر اس کو فراموش کر دو۔ کیا اس لیے پاکستان مارج وجود میں آیا تھا؟ بالکل اس لیے پاکستان مارج وجود میں نہیں آیا، بلکہ آئیے میں آپ کو روزنامہ انقلاب کی ایک رپورٹ بتاؤں۔ لاہور کے اندر 22 اکتوبر کو 1939 کے اندر جناح صاحب نے خطاب کرتے ہوئے جو فرمایا وہ منو ان پڑھ رہا ہوں ذرا اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ کیا بات ہے! جناح صاحب کا مقصد اور جناح صاحب چاہتے کیا تھے، جناح صاحب کا مطمع نظر کیا تھا، اور جناح صاحب کو اسلام سے محبت کتنی تھی، اسلام سے پیار کتنا تھا، بانی اسلام سے پیار کتنا تھا، یہ ان کا شارٹ خطبہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ روزنامہ انقلاب لاہور 22 اکتوبر 1939 کے اندر یہ شائع ہوا کہ جناح صاحب، اللہ اکبر، سنیے ذرا، قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے جذبات کس طرح تھے۔ آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے ایک اجلاس میں آپ نے فرمایا، ایک ایک لفظ بڑے غور سے سننا، آپ نے فرمایا میں نے دنیا کو بہت دیکھا، دولت، شہرت، عیش و عشرت کے بہت لطف اٹھائے، اب میری زندگی کی واحد تمنا یہ ہے کہ مسلمانوں کو آزاد اور سر بلند دیکھوں۔ جناح صاحب کا خطبہ پڑھ رہا ہوں، اگلی بات سنیے۔ فرمایا میں یہ چاہتا ہوں جب میں مروں تو یہ یقین اور اطمینان لے کر مروں کہ میرا ضمیر اور میرا اللہ پاک گواہی دے رہا ہو، جناح تو نے اسلام سے خیانت، غداری نہیں کی اور مسلمانوں کی آزادی، تنظیم، مدافعت میں اپنا فرض ادا کر دیا ہے۔ اگلی بات سنیے جناح صاحب کی، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ فرمایا میں آپ سے زوردار شہادت کا طلبگار نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں، جناح صاحب فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں مرتے دم میرا اپنا ایمان، میرا اپنا ایمان، میرا ضمیر گواہی دے رہا ہو کہ جناح تو نے واقعی مدافعت اسلام کا حق ادا کر دیا ہے۔ آواز ذرا اونچی آ سکتی ہے آپ کی؟ اگلی بات قائد اعظم محمد علی جناح کی سنیے۔ فرمایا جناح، میرا ضمیر کہہ رہا ہو، جناح تم مسلمانوں کی تنظیم، اتحاد اور حمایت کا فرض بجا لائے، اور پھر آخر میں تمنا کیا کرتے ہیں، کیا حسین تمنا ہے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کی، کہنے لگے میرا اللہ فرمائے مجھ سے بے شک تم مسلمان پیدا ہوئے اور کفر کی طاقتوں کے غلبے میں علم اسلام کو بلند کیا، اور مسلمان مرے اپنا ایمان سلامت لے کر کے گئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔ تو یوم آزادی آج 9 اگست ہے، ان قریب 14 اگست آ جائے گا، بدھ والا دن ہوگا، پورے ملک کے طول و عرض میں جشن آزادی کے نام سے تقاریب کا انعقاد ہوگا۔ تو اس دفعہ اپنے اس تقاریب کے اندر اپنے ضمیر کو یہ سوال کر کے پوچھئے گا، پاکستان بنانے والے جو چاہتے تھے کیا میں وہی چاہتا ہوں؟ پاکستان کے بانی کا جو ضمیر کہتا تھا کیا میرا ضمیر وہی کہتا ہے؟ پاکستان بنانے والے جناح صاحب کے جو جذبات تھے کیا میرے وہی جذبات ہیں؟ پاکستان بنانے والے محمد علی جناح کے اسلام سے محبت کے جو جذبات تھے کیا آج میرے بھی وہی جذبات ہیں؟ مذہب سے جو ان کی محبت کے جذبات تھے کیا میرے بھی وہی جذبات ہیں؟ پاکستان کے مسلمانوں کی بقا
سلامتی، اسلام کی سربلندی، اپنے ایمان کی فکر، اپنے ایمان کی بقا، مسلمان پیدا ہو کر مسلمان جانے کی تمنا جو جناح صاحب کی تھی، کیا میری ہے؟ اگر ہے تو بھائی جشن آزادی خوب منائیے، ہر انداز میں جو اسلام نے جائز رکھا ہے اس انداز میں جشن آزادی منائیے، لیکن آزادی منانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام سے غداری کا اعلان کرو، اسلام کی حرام کردہ چیزوں کو حلال جانو۔ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے لاکھوں مسلمان جو شہید ہوئے ان کے ایصال ثواب کی تقاریب کرو، ان کی بلندی درجات کی دعائیں کرو، نوافل پڑھو، قرآن کی تلاوت کرو، اور جو پاکستان کی تقاریب ہوں اس میں پاکستان کا مقصد بیان کرو۔ پاکستان کی بنیاد کلمے کی بنیاد پر ہے، کلمے کی بنیاد پر حاصل کیا جانے والا ملک، کلمے کی ترویج و اشاعت کرو، اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کو ترقی کیسے کرنی ہے۔ لیکن جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم یہی سنتے آ رہے ہیں پاکستان خسارے میں ہے، پاکستان خسارے میں ہے۔ یہ 2024 کا جو بجٹ طے ہوا اس کے اندر جو اخراجات اور آمدنی کی لسٹ بنی ہے تو میں پڑھ کر کے حیران ہو گیا، ابھی میرے پی ڈی ایف کے اندر وہ موجود ہے، حیران ہو گیا کہ پاکستان 2024 کا جو بجٹ ہے اس کے اندر آمدن کتنی ہوگی ہماری اور ہمارے اخراجات کتنے ہوں گے۔ اخراجات جو ہمارے ہیں یہ جناب والا 8,500 ارب زیادہ کے اخراجات ہیں، 8,500 ارب، آمدنی کم ہے، 8,500 ارب اخراجات زیادہ ہیں۔ تو صدر سے لے کر جھاڑو کش تک اگر غور کرے کہ ملک کی املاک کو کتنا انہوں نے لوٹا ہے، کتنا خزانے کو لوٹا ہے، کتنے اپنے آپ کو بھرا ہے، تو یہ کس منہ سے پاکستان کا نام لیتے ہیں؟ یہ کس منہ سے جشن آزادی منائیں گے؟ یہ کس منہ سے جناب والا جناح صاحب کو منہ دکھائیں گے؟ اللہ کریم کو کیسا منہ دکھائیں گے؟ 8,500 ارب، اللہ اکبر، خسارے میں پاکستان ہو اور نئی جناب والا افتتاحیں تقریب ہو رہی اور فیتے کاٹے جا رہے ہیں اور ملک جو ہے دن با دن قرضے میں ڈوبا ہوا جا رہا ہو۔ خیر یہ ہماری گفتگو آپ کے سامنے ہے نا، یوٹیوب چینل کے ذریعے نہ جانے کس کے دل پہ یہ اثر کر جائے اور کسی کے ضمیر کو جھنجھوڑنے میں کامیاب ہو جائے۔ آپ اور میں اپنا کردار ادا کریں، جہاں آپ رہتے ہیں میں رہتا ہوں، اپنے مکان کے گرد و نواح میں، اپنی مسجد کے گرد و نواح میں، مدارس کے گرد و نواح میں، اسکول کے گرد و نواح میں، اپنے ماتحتوں میں پاکستان کی محبت انڈیلیں، پاکستان سے پیار، پاکستان کو صاف ستھرا رکھنے کی تمنا، پاکستان کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے اہم کردار۔ میں جو کر سکتا ہوں پاکستان کے لیے کروں اور جو کروا سکتا ہوں وہ کرواؤں، جو کر سکتا ہوں کروں، جو کروا سکتا ہوں کرواؤں، اور اس ملک کے لیے ہمیشہ دعا گو رہا کریں اور اس ملک کے محبین مسلمانوں کی خیر خواہی کی دعا ہمیشہ کرتے رہا کریں۔ یہ ملک ہمیں حضور کی عنایت سے ملا ہے، اللہ نے چاہا تو اس ملک کے ہم پاسبان ہیں، اس ملک کے خیر خواہ ہیں، اس ملک کے وہ ادارے جو صحیح کام کر رہے ہیں ان کی تائید کرتے ہیں، جو نہیں کر رہے اللہ ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ دونوں ہاتھ اٹھا کر کہیے، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کون ہمارا رہنما؟ محمد الرسول اللہ۔ کون ہمارا رہنما؟ کون ہمارا رہنما؟